السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے قومی تعلیمی پالیسی سن 1986 NP کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ 1968 میں پہلی بار قومی پالیسی تعلیم کی کامیابی اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا گیا، جس کے 5 سالہ منصوبہ بندی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس بات پر سب متفق تھے کہ ہر 5 سالہ منصوبے کے اختتام پر اس کا تجزیہ کیا جائے۔ اس کے بعد اس تعلیمی پالیسی کو دوبارہ معائنہ کیا جائے، جس سے تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ دیکھیے، جو ہمارے یہاں جو تعلیمی پالیسی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 1968 میں ہوئی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو شروع کیا گیا، باقاعدہ اس کو عمل میں لانے کے لیے الگ الگ تراکیب کا استعمال کیا گیا کہ جیسے اگر 5 سالہ اگر اس کو کسی منصوبہ بندی کو بنایا جاتا ہے کہ 5 سال کے لیے، تو ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا جائے، باقی جب اس کا 5 سالہ جو ہم نے جو مقاصد طے کی ہے اس کو کتنا اچیو کیا ہم نے 5 سالوں کے بعد، تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے، یعنی اس کے اختتام پر اس کا تجزیہ کیا جانا لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے کتنے مقاصد کو حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد اسی تعلیمی پالیسی کو دوبارہ معائنہ کیا جائے، جس سے تعلیم کو فروغ دیا جائے، یعنی اس تعلیم کا معائنہ کریں گے کہ جو ہم نے پالیسی میں جو مقاصد بنائے تھے ان کا ہم باقاعدہ بخوبی معائنہ کریں گے۔ اسی کی بنیاد پر قومی تعلیمی پالیسی 1986 انہی تمام تجاویز کی بنیاد پر قائم کی گئی کہ کس طریقے سے ہم تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے طفل مرکوز تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے تعلیم کو ماحول سے جوڑا جائے، جدید تکنیکوں سے تعلیم کو جوڑا جائے، جو ضرورت کی چیزیں ہوں، جن کا زندگی سے ربط ہو، وہی چیزیں پڑھائی جائے۔ بالکل آسان ہے، اس کو صرف آپ اپنی زندگی سے جوڑ کے دیکھیں تو بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1986 انہی تمام تجویزات کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ اس بات کا بھی دھیان رکھیے کہ اکثر سوالات آ جاتے ہیں، کوشچن پوچھ لیے جاتے ہیں کہ جب NP بنایا گیا تو اس وقت کے پردھان منتری یا وزیر اعظم کون تھے؟ تو اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1986 کے سماجی مطالعے کے لیے اہم سفارشات۔ اب جو NP بنایا گیا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ سماجی مطالعہ، چونکہ ہمیں صرف سماجی مطالعے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کیا کیا سماجی مطالعے کی پالیسیاں کیا کہتی ہیں، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کو کتنا اچیو کیا، کتنا نہیں کر پائے، اس میں کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے، ان سب وہ ہر مضامین سے متعلق ان کے سفارشات تھے۔ لیکن ہم یہاں صرف دیکھیں گے جو سماجی مطالعہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ نمبر 1 دیکھتے ہیں، تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ تمام طبقات کو یکساں شہری اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنا تھا، جس میں سماجی مطالعے کا کردار بہت اہم تھا۔ یعنی جو تمام جو طبقے ہیں کہ کچھ پسماندہ طبقے ہیں تو ان کے تک تعلیم کی رسائی نہیں ہو سکتی، ان کے تعلیم نہیں پہنچ سکتی، تو ان سب کے لیے کہ ایک برابر موقع فراہم کیا جائے کہ وہ بھی جو شہری بچے ہوتے ہیں جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی ان کے برابر تعلیم حاصل کر سکیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک میں یکجہتی قائم کرنا، یعنی ہمارے کثرت میں وحدت کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے مذاہب کے، بہت زبان کے، ہر علاقے کے، ہر ایک اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن تب بھی مل جل کے رہتے ہیں۔ تو قومی یکجہتی کا جذبہ سماجی علوم کو مطالعہ فراہم کرنا، یعنی سماجی علوم کے ذریعے سے ایسی چیزیں پڑھائی جائیں جس سے لوگوں میں یکجہتی قائم ہو سکے، اور عالمی سطح پر بھائی چارگی پر زور دینا، یعنی جو ہم کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تھیوریکل ہے ہم کہتے ہیں، بلکہ اس کو نصاب سے جوڑا جائے۔ نمبر 3 تعلیم کی تمام سطح پہ یکساں تعلیم کو رائج کرنا، یعنی جو اتر پردیش ہوا، مدھیہ پردیش ہوا، بہار ہوا، تو ہر جگہ پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار تھوڑا کم ہے، اور کہیں پہ جو تھوڑا سا اچھے شہر ہیں وہاں پہ تعلیم کا معیار اچھا ہے، کچھ پسماندہ طبقے ہیں جہاں پہ تعلیم کی رسائی اچھی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے،
تو ان سب ساری چیزوں کا انتظام کیا جائے بلا تفریق، یعنی کسی کے ساتھ کوئی فرق نہ کیا جائے، ذات پات کا، علاقائیت کا، جنس کا، مذہب کا اور دیگر بھید بھاؤ کے تعلیم فراہم کرنا۔ یہ کس کا تھا؟ این پی کے یہ سارے جو سفارشات تھے یہ سب ہیں۔ اور نمبر 4 ہے تعلیم میں جدید تکنیکوں اور کمپیوٹر کے استعمال پر زور دینا۔ اب جو پہلے زمانے میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ معلم مرکوز ہوا کرتی تھی کہ جو معلم ایک ڈکٹیٹرشپ کی طریقے سے آتا تھا، بچوں کو رٹا دیتا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ تعلیم کو ماحول سے جوڑا جائے، یعنی جو جدید تکنیکیں ہیں جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کا استعمال کیا جائے، بچوں کو پوری آزادی دی جائے کہ وہ اس کا استعمال کر سکیں۔ اور نمبر 5 ہے خواتین اور اقلیتی جو مائنارٹیز ہیں ان کو بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت اور لازمی تعلیم پر زور دیا گیا، یعنی ان کو جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو وہ تعلیم کے لیے ان کو روکا جاتا تھا کہ نہیں آپ کو اتنی تعلیم ہائی اسکول یا انٹر پاس کر لیتے، اس کے آگے آپ تعلیم نہیں حاصل کرتی۔ جو دقیانوسی خیالات ہیں ان کو ختم کرنا، اور جو ان کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے لیے کتابیں مفت دینا، اور یہ سب جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے این سی ایف میں کہ جو مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم، جو 14 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو مفت اور لازمی تعلیم دینا۔ یعنی 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین اور اقلیتوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت اور لازمی تعلیم پر زور دینا۔ نمبر 6 ہے سماجی مطالعے کے مطابق معاشی تعلیم، کلچر و ثقافت، اخلاق اور روحانی تعلیم پر زور دینا، جو کہ سماجی مطالعے کے درس و تدریس سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہت سے مضامین پڑھتے ہیں، لیکن ان سارے مضامین میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے سماج میں زندگی گزاری جاتی ہے یا اس کی درس و تدریس دی جائے۔ لیکن سماجی علوم ایسا ایک علم ہے جس میں کئی مضامین کو ملا کر ایک ماحول سے مطابقت رکھنے والا، زندگی گزارنے والا، ایک دوسرے سے باہمی ربط کا تعاون قائم کرنے کے لیے یہ سوشل اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے، جس میں روحانیت کو زور دیا جائے، مذہب میں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ وہ محدود رہے بلکہ دوسروں آدمی تک اس کو پہنچایا جائے۔ اب ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی کہ کیا کیا سفارشات تھیں سوشل اسٹڈی کے حوالے سے۔ یہ ساری جو سفارشات قومی پالیسی کے تحت پیش کی گئی، جیسے ملک کی ترقی و فلاح، اور یعنی ملک کی ترقی اور کامیابی اور غریب طبقات کے لیے تعلیم کے حصول کو آسان بنانے اور اس کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بہت اہم اقدامات تھے۔ یعنی جو ہمارے ملک کے جو پہلے حالات تھے کہ جو صرف پڑھے لکھے ہوتے تھے، صرف وہی تعلیم حاصل کرنے کا انہی کو حق ہے، باقی جو غریب طبقہ ہے، جو مزدوری کرتا ہے، ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے، ان ساری جو پرانی چیزیں ہیں، جو روایاتی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم اقدامات اٹھائے تھے این پی نے۔ اب ان ساری چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے این سی ایف سن 2005 جو ہے نیشنل کریکولم فریم ورک جو بنایا گیا تھا، وہ ہندوستانی خاکے کی بنیاد جو پڑی ہے وہ اسی کی بنیاد پہ اس کی بنیاد پڑی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے این سی ایف نے ایس ایس ٹی کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور کس طریقے سے ہم تعلیم میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اصلی زندگی سے جوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سننے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔